میرے رب نے کائنات بنائی اور میرے نبی نے فرمایا کائنات کے بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی. اور یاسین کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. سامنے کوئی کھلوتا ہے، پہلے ایک اور حدیث جوڑو. آپ نے کہا میرے 10 نام ہیں، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے: محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین. یاسین میرے نبی کا نام ہے. اور اب قرآن 1000 سال پہلے یاسین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے کھڑا ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں. اگر کوئی سامنے کھڑا نہ ہو تو پھر عربی کا جملہ ہے انہو لمن المرسلین. وہ جو بعد چامنا ہے نا، وہ میرا رسول ہے. نہیں ہوتا، پہلے ہی کھلوتا ہے. نہ زمین، نہ آسمان، نہ عرش، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اجرائیل، نہ اسرافیل، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ ہوا، نہ پانی، نہ آگ، نہ مٹی، نہ سورج، نہ چند، نہ تارے. ایک ہستی موجود ہے، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. پھر مہر لگائی علی صراط مستقیم، آپ بھی سیدھے راستے پر ہیں. جسے سیدھا راستہ چاہیے آپ کے ہاتھ پکڑ لے، آپ کا دامن پکڑ لے، آپ سیدھے راستے پر ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کسی کو اللہ نے یہ خوشخبری نہیں سنی. یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند آیت ہے. اب سب کی کوشش ہے کہ میاں صاحب کو ہم خوش رکھیں، ہونی بھی چاہیے. ساری دنیا سے کہتا میں نے راضی کرو. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا طور پر، انہوں نے دوڑ لگا دی. جب وہ دوڑے دوڑے آئے کہنے لگے ماں آجالا کا، اور دوڑ کے کیوں آئے؟ مدد تینوں بلایا ہی. کہا لیتا ہوگا یا اللہ مالک بلاوے تو نوکر نستے آوے نا کہ مالک راضی ہو جاندہ ہے. میں اس واسطے دوڑ گیا کہ تو راضی ہو جانا. یہ کلیم اللہ سے بات ہو رہی، اور اپنے حبیب کو کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوب آپ کو میں نے اتنا دینا ہے کہ آپ کو راضی کرنا ہے. وہ اللہ میں مر جاؤں تو میں نے آپ کو راضی کرنا ہے. کہاں سے لاؤ گے ایسی ہستی؟ کہاں سے لاؤ گے ایسا نبی؟ کہاں سے لاؤ گے ایسا رسول؟ شکر کرو ہم اس کی امت میں سے ہیں، ورنہ خدا کی قسم ہم بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. آئیے آپ نے دیکھیں خلائی لباس جو پہنتے ہیں، فوٹو تو دیکھیں ہوئے، $1.25 ارب کا ایک لباس بنتا ہے. ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے. نیچے سے زمین کی کشش ہے، اوپر 280 من پریشر ہے. اس پریشر اور اس کشش سے ہم چلتے ہیں. اگر یہ زمین 6 گنا بڑی ہوتی نا تو ہمارے کا چوہے کے برابر ہوتا. کیا میئرمنٹ کر کے اللہ نے بنائی. جب آدمی اس لباس میں 500 کلومیٹر کے اوپر جاتا ہے تو ہوا ہٹ جاتی ہے. ہوا ہٹتی ہے تو 280 من وزن ہٹتا ہے. ہمارے جسم کے اندر 280 من کو روکنے کا پریشر ہوتا ہے. تو جو ہی وہ اوپر جاتا ہے پریشر سے انسان بوٹی بوٹی ہو کے ہوا میں بکھر جاتا ہے. تو $1.25 ارب کا لباس بنتا ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب کو کرتے اور دھوتی میں اٹھایا. کرتے اور دھوتی میں، اور لکڑ کی جوتی میں. اور براق تو دنیا اسباب کی جگہ ہے نا، اس لیے یہاں براق استعمال کیا. مکے سے گدھے، خچر سے چھوٹا، گدھے سے بڑا، اور مکے سے لے کر بیت المقدس پہنچایا. آسمان کا دروازہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے. آسمان کا دروازہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے. وہاں براق کو چھوڑ دیا. نہیں کہ براق سے چڑھ کے ٹک ٹک کر دے گئے. نہ ہی جبریل نے آپ کو اٹھایا، نہ کندھوں پہ، نہ پروں پہ، نہ کمر پہ. نہیں میرے حبیب نو کسی دی لوڑ نہیں. میں آپ بلاواں گا، آپ بلاواں. اللہ کی خاص قدرت نازل ہوئی اور آپ خود یوں جا رہے ہیں فضا میں جبریل کے ساتھ. جبریل کے ساتھ تو پر ہیں، نورانی مخلوق ہے. قد اتنا بڑا ہے کہ سر عرش سے لگتا ہے، پاؤں زمین پہ لگتے ہیں. میرا نبی تو کوئی 5.25 فٹ کے قریب آپ کا قد تھا. تو آپ اسی کرتے، اسی چادر، اسی لکڑی والی جوتے کے ساتھ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا.
ساتواں، پھر پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کھڑے تھے استقبال کرنے کے لیے، اور دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ اور زکریا ترے نبی کھلوتے سن استقبال کے لیے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر یونس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام۔ اور میں نے پڑھا کہیں نہیں، مجھے خیال آتا ہے کہ اس دن اللہ نے سارے فرشتوں کے سجدے، رکوع، تسبیح، تلاوت معاف کر کے کہا ہوگا جاؤ میرے نبی کا دیدار کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، آج یہی تمہاری عبادت ہے۔ ساتویں آسمان پر گئے تو ایک شخص ملے ایسے بیٹھے ہوئے، ایسے سفید داڑھی ناف تک آئی ہوئی، وہ نہیں اٹھے، ویسے بیٹھے رہے۔ تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں۔ ہمارے نبی چل کے گئے، کیا سبق دیا؟ کہ بیٹا خاتم الانبیاء بھی ہو تو باپ کے پاؤں چھونے پڑیں گے، یہ سبق دینا، کیونکہ آنے والی نسلوں کو تو اللہ دیکھ رہا تھا کہ ماں باپ پرورش کر کے مر جاتے ہیں اور اولادیں باغی ہو کے ان کے سینوں میں خنجر گھونپ دیتی، تو یہ سبق ابراہیم سے سکھوایا۔ سارے نبیوں نے کہا میرے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے۔ جب آپ قریب آئے نا تو ابراہیم علیہ السلام اٹھے، کہنے کہ میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ ویسے ان کو سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا جب تم واپس جاؤ تو میری اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔